سلام دینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال فی موضع آخر ورفعنا لک ذکرک وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم فبأيهم مقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے عرض کیا ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم بارک اللہ۔ ستے ہوئے ہو جاگ دے ہو؟ یہ پیچھے لنڈی کوتل آلے انہوں کوئی سزا دیتی ہوئی ہے کھلے نے گھنٹے 2 ہو گئے۔ آؤ میرے بھائی آگے بیٹھ جاؤ، آؤ آؤ شاباش آ جاؤ۔ آپ بھی ایک ایک قدم آگے ہو جائیں نا، ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں گے تو وہ بیٹھیں گے۔ ایک ایک قدم آگے ہو جائیں۔ تمام میرے بھائی چھوٹے بڑے آ جائیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کو اجازت مل جائے گی۔ یہ پشاور والے پیچھے رہ گئے، پھر وہ 4 آ جاؤ آ جاؤ شاباش بچے آ جاؤ، بہت اچھے بچے آ جائیں، بیٹھ جائیں شاباش بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ جن کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں وہ اوپر آ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم بارک علی محمد۔ تھلے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا کہ جی میں تسی پارا پار بیٹھے ہو نا، 2 منٹ بعد تسی پھر کھڑے ہونا، میں دیکھ رہے ہیں تو اسی روزانہ جلسیاں چاہیے دیکھ رہے ہیں۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، ٹائم طے کر لیتے ہیں، 10 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے صرف 10 منٹ میرا ساتھ دینا ہے۔ کتنے منٹ؟ اس کے بعد آپ کا دل چاہے اٹھ کے چلے جائیں، دل چاہے بیٹھے رہیں، دل چاہے ہم بات ختم کر لیں گے، لیکن 10 منٹ آپ نے میرے ساتھ میری مرضی۔ قائد سنیں گے تیری بات ساری رات 10 منٹ نہیں، قائد سنیں گے تیری بات۔ میں گال کی تھی تو انہوں پتہ ہے 10 منٹ میرا ساتھ دیں گے، اس کے بعد چاپی آپ کے پاس ہوگی، ساتھ دیتے رہیں گے، تقریر لمبی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ مولوی صاحب اپنے فوجی آپ ہی مارن لگ پہ
ذرا ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا ہے، ہمیں درود پاک ہی بچنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ جیسے میں چاہ رہا ہوں سارے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ابھی بھی کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے اس کونے والے اور اس کونے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ایسے نہیں، جس کو اچھا لگے گا صرف وہ بولے گا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، آقا کے بغیر بہاریں آ سکتی ہیں؟ آ سکتی ہیں؟ تو پھر توجہ سے سنیے گا، اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ میرے والد شہید فرمایا کرتے تھے کہ نبی سارے آئے، سارے ہی اعلیٰ، کہو سارے ہی بلند و بالا، عظمتوں رفتوں بلندیوں والے، لیکن کوئی بستی کے لیے کوئی چوک کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی کسی شہر کا نبی، کوئی کتاب کا نبی، کوئی صحیفے کا نبی، کوئی گوٹ کا نبی، کوئی کسی موزے کا نبی، لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر جو نبیوں کا نبی، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آ گئے، ذکر نہیں ہے، محمد آئے بھی نہیں، ڈھنکا پہلے بج چکا۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، اگر ان میں کملی والا نہ آتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ ادب سے پکاریں فرشتے یہ سارے، ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے، کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے، ہائے ہائے ہائے۔ ادب سے پکاریں فرشتے یہ سارے، کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال۔ اور زمین خوش فلک خوش، حور و ملک خوش، میرے آقا کی آمد سے زمین خوش، فلک خوش، حور و ملک خوش، خالق بھی خوش ہے، ساری خلق خوش۔ خوش ہیں یا نہیں؟ تو ذرا بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جو آقا کی آمد سے خوش ہے ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ زمین خوش، فلک خوش، حور و ملک خوش، خالق بھی خوش ہے، ساری خلق خوش، ہوتین اگر خوش یہ ساری خدائی، ہوتین اگر خوش یہ ساری خدائی تو رنگی نظاروں کا کیا حال ہو۔ اور آگے شاعر کہتا ہے اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا، میں نے ہر دور کی تاریخ کو کنگالا محسن، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ آگے ذرا بلند آواز سے کہتے ایک اور شعر آ جائے، اور وہ آپ کی پسند کا، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے
کانٹے ہٹا کے پتھر کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے خلاصہ کلام اور آپ کے لیے تحفہ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام غیرت مند جرت مند نبی پاک صحابہ کرام اہل بیت عظام کے دیوانوں آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ خاکی لکی میں بھائی فرحان صاحب کی دعوت بھائی عبد الرحمن طلحہ صاحب کی رفاقت حسان ویلفر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بھائی عبد الخالق سیال بھائی عثمان بھائی اسامہ اور بھائی عبد الرحمن اور دوسرے رفقا کی محبت کی وجہ سے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یقیناً آج آپ کو اس وقت میرے ساتھ میرے سامنے بٹھایا گیا ہے جس وقت میں آپ حضرات نوجوانوں کے علاوہ اپنی آدھی سے زیادہ نیند پوری کر چکے ہوتے لیکن افسوس ہے کہ ہمارا نمبر ہی ایسے وقت میں آتا ہے ہماری باری ہی ایسے وقت میں آتی ہے ہمیں آدھی تقریر آپ کو جگانے میں لگ جاتی ہے اور آدھی تقریر ہم کر پاتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ مختصر ترین وقت کے اندر چند ایک محبت بھری باتیں آپ کی گوش گزار کروں چونکہ مہمان ہوں اگر پہلے میرے کئی چکر لگ چکے ہوتے تو ہم اسی حالت میں رہ لیتے لیکن ابھی میں 3-3.5 گھنٹے کا سفر کر کے فیصل آباد سے پیچھے تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میرا حق بنتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس سردی جو نہیں آئی ابھی تک ایسے ہی ہم نے ذہن پہ سوار کی ہوئی ہے اس سے نکل کر چند ایک باتیں نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے سنیں رحمت للعالمین عنوان ہے اور میرا نبی ویسے ہی رحمت للعالمین ہے اور یہ عنوان آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ پوری بیداری انہماک توجہ اخلاص اور خلوص کو لے کر سماعت کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کون کون ساتھ دے گا ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جو ساتھ نہیں دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جو ساتھ دیں گے ذرا وہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دو میں برابر نہیں ہن پتہ چل رہا ہے کہ ادھے کیڑے نے جڑے ساتھ نہیں دیں دے درود پاک پڑھیں بات شروع کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد میرے دوستو آپ کے اس علاقہ خاکی لکی میں وزیر اعظم نے آنا ہو تو اس کو ایسے ہی نہیں بھیجا جائے گا اس کے لیے سکواڈیں آئیں گی انتظامیہ الرٹ ہو جائے گی ایجنسیز کے لوگ آئیں گے صفائی کا عملہ آئے گا بلدیہ آئے گی وابڈا آئے گی پہلے ماحول بنایا جائے گا کہ یہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آنا ہے آیا کہ انتظامات پورے ہوئے یا نہیں ہوئے وہ یہاں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وزیر اعظم اس قابل ہے یا نہیں یہ کہا جائے گا کہ خاکی لکھی اس قابل ہے یا نہیں کہ یہاں وزیر اعظم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا اس کے بعد وزیر اعظم آ جائے گا لیکن پہلے انتظام ہو چکے ہوں گے پہلے اس کا رستہ بنایا جا چکا ہوگا پہلے اس کے نام کے جھنڈے لگائے جا چکے ہوں گے پہلے اس کی سیاسی یا جو بھی پارٹی ہوئی اس کے نام کے اس کے علاقے کے اس کے ذمہ داران آ چکے ہوں گے پھر وہ وزیر اعظم آئے گا چلا جائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ پورے شہر کی انتظامیہ پورے جنگ کی انتظامیہ پورے شورکوٹ کی انتظامیہ آئے گی اور ڈر ڈر کے اس کے ساتھ وقت گزارے گی کہیں اسے پانی برا نہ لگ جائے کہیں اس کو کھانا برا نہ لگ جائے کہیں اس کو مٹی بری نہ لگ جائے کہیں اس کو ماحول برا نہ لگ جائے کہ کہیں کلاس نہ لگ جائے کہیں نوکری نہ چلی جائے لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی ایسے نہیں بھیجا پہلے
आदम को भेजा के जाओ रास्ता बनाओ, शीश को भेजा के रास्ता बनाओ, यहया को भेजा के रास्ता बनाओ, हजरत यूशा को भेजा के रास्ता बनाओ, अय्यूब और याकूब और यूसुफ और दाऊद को भेजा के जाओ मोहम्मद का रास्ता बनाओ। हजरत आदम आए, उन्होंने कहा ए दुनिया के लोगों, हकीकत में मैंने नहीं आना था, मैं तो वैसे ही आया हूँ। हकीकत में तो आमना के दुर्रे यतीम ने आना था, मैं तो रास्ता बनाने आया हूँ, मैं तो माहौल देखने आया हूँ, मैं तो वाजला करने आया हूँ, मैं तो इर्द गिर्द देखने आया हूँ। मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आए। आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम शफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। इलाके भी मिल गए, सल्तनतें भी मिल गई, जजीरे भी मिल गए और जजायर भी मिल गए और खुशबू भी मिल गई, चौक भी मिल गए, चौराहे भी मिल गए, सहाबा भी मिल गए, किताबें भी मिल गई, सहीफे भी मिल गए, तबलीग भी मिल गई, तदरीस भी मिल गई, किताब भी मिल गए, वाइज भी मिल गए, मुबल्लिग भी मिल गए, तफसीरें करने वाले भी मिल गए। 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। हुस्न भी मिला, जमाल भी मिला, कमाल भी मिला, इज्जत भी मिली, आबरू भी मिली, लेकिन मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम, बदरु तुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोज़ा, साहिबे कोनमका, जानशीनी अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, हिजरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तिकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, आबरूए कायनात, लश्करे कायनात, मुस्कुराहते कायनात, रहमते कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। बाकी नबियों में और मेरे नबी में फर्क ये था, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया लेकिन वो ना दिया जो मोहम्मद को दिया। वो क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वरफाना लका जिक्र, ए महबूबा मैंने कहा रब्बा ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने लाल के लिए, अपने मनठार के लिए, अपने दिलदार के लिए, अपने लाडले के लिए, अपने दिलरुबा के लिए, अपने प्यारे के लिए, अपने इश्क के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी उल्फत के लिए, अपनी कायनात के वजूद की वजह के लिए जिसे मोहम्मद कहते हैं, उसके लिए ऐसा जुमला कहा जो किसी नबी के लिए नहीं, किसी वली के लिए नहीं, किसी कुतुब के लिए नहीं, किसी अब्दाल के लिए नहीं, किसी सहाबी के लिए नहीं, किसी ताबी के लिए नहीं, किसी अहले बैत के लिए नहीं, सिर्फ मोहम्मद के लिए कहा। मैंने कहा रब्बा कहा क्या है? अल्लाह ने फरमाया मैंने कह दिया वरफाना लका जिक्र। मैंने कहा रब्बा मतलब क्या है? अल्लाह ने फरमाया ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को भी ऊंचा कर दिया है, तेरी शान को भी ऊंचा कर दिया। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, दुर्फशानी ने तेरी कदरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कदरों को मिलाया और दरिया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाराफाना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हर जुबान बोलेगी वाराफाना वाराफाना। मेरे भाई ज़करिया ने इस आयत को 6 या 7 मरतबा पढ़ा, वहीं से मेरा उन्वान बन गया वाराफाना वाराफाना। ऐ महबूबा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैंने कहा रब्बा कैसे किया? मेरी सोच ये थी, मैंने कहा इस इलाके के खाकी लखी के स्पीकर से ऐलान हुआ होगा कि मोहम्मद का जिक्र ऊंचा है, मीनारे पाकिस्तान पे लिखा गया होगा मोहम्मद का जिक्र ऊंचा है, बुर्ज खलीफा पे लिखा गया होगा मोहम्मद का जिक्र ऊंचा है, किसी पहाड़ी पे लिखा गया होगा मोहम्मद का जिक्र ऊंचा है, केटू पे लिख दिया गया होगा मोहम्मद का जिक्र ऊंचा है, मेहमानों और मेहराबों मिंबर पे लिख दिया गया होगा मोहम्मद का जिक्र ऊंचा है। अल्लाह ने जवाब
जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, तू भी ज़मीन वाला, तेरी सोच भी ज़मीन वाली है, मैं अर्श वाला हूँ, मेरे मोहम्मद की शान भी अर्श वाली है। वाराफाना वाराफाना। मैंने कहा रब्बा तेरे महबूब का जिक्र कहाँ है? क्या सिर्फ तेरे महबूब का जिक्र है? मैंने कहा सिर्फ तेरे महबूब का जिक्र ऊंचा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया नहीं, जिन जर्रों पे चला, मेरे मोहम्मद ने जिन जर्रों पे कदम रखा वो जर्रे ऊंचे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैंने पहले कहा 10 मिनट अभी पूरे नहीं हुए। मेरे महबूब ने मट्टी के जर्रों पे कदम रखा, वो जर्रे ऊंचे। दीवार से टेक लगाई, दीवार ऊंची, मिंबर पे बैठे तो मिंबर ऊंचा, मेहराब में गए तो मेहराब ऊंचा, मक्का में गए तो मक्का ऊंचा, मदीना में गए तो मदीना ऊंचा, गलियों में गए तो गली ऊंची, बाजारों में गए तो बाजार ऊंचे, कुरान में गए तो कुरान ऊंचा, नबी मज़ारों में गए तो मज़ार ऊंचे, नबी जिहाद में गए तो जिहाद ऊंचा, नबी बदर में बदर ऊंचा, नबी ओहद में ओहद ऊंचा, खत्ता को खैबर हो, तबूक को यरमूक, मोता ज़ातुर्रिका, सुलाशीरा, बीरे में उना, हमरा उल असद और हुनैन में गए, ये सारे ग़ज़वात ऊंचे। मैंने कहा और क्या ऊंचा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी ने हुसैन को कंधों पे बिठाया तो हुसैन ऊंचा। नबी ने हुसैन को कंधों पे बिठाया तो हुसैन। मुझे किसी ने कहा कि आप हुसैन को मानते हैं? मैंने कहा हुसैन दिल है, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़ुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्ज़ा की आबरू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र बचारसू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है, फरात की नब रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है। वाराफाना वाराफाना। मैंने कहा मैंने नंबर पहला हुसैन का नहीं है, पहला नंबर किसका? बुलंद आवाज से ओ बोलो, सारे पुरोने तो नहीं आए बैठे, जरा बुलंद आवाज से कहो किसका नंबर है? मैंने लेकिन हुसैन का नाम पहले लिया। अगर हुसैन को नबी ने कंधों पे बिठाया, हुसैन ऊंचा, तो जिस सिद्दीक ने मोहम्मद को कंधों पे बिठाया, जिस अबू बकर ने मोहम्मद को कंधे पे उठाया, अबू बकर ऊंचा या नहीं ऊंचा? ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से ऊंचा या नहीं ऊंचा? मैंने कहा सिद्दीक ने कंधों पे बिठाया तो सिद्दीक ऊंचा, उमर को बुलाया गया तो उमर ऊंचा, उस्मान से सारी सखावत करवाई गई तो उस्मान ऊंचा, अली को जुर्रत सिखाई गई तो अली ऊंचा। तो कहने वाले ने कहा अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। वाराफाना वाराफाना। यहां का एमएनए कौन रहा है? अमीर सुल्तान साहब के साथ एक बंदा जाके तस्वीर बना ले और आके पूरे खाकी लखी को लूट ले कि जी अमीर साहब मेरी गल बड़ी सुन देन, मैनू बिरा आख दे, ते इस करके तुसा जेड़ा भी काम करवावना है ना मैं 1 मिनट कर दे, ये तो मसला ही कोई नहीं। ओ भाईया 302 दा मुकदमा है, ओ यार 1 दिन दी गल, मसला ही कोई नहीं, अमीर सुल्तान मेरा भिरा है। मैंने कहा हम पैसों से लुट जाते हैं, हम पैसे लुटा छोड़ते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। एक तस्वीर को देख करके ये रिश्ता इसका रिश्तेदार लगता है। दुनिया में कोई बंदा हमें लालच दे तो हम उसके रिश्ते में धोखे में आ जाते हैं। और जिस मुआविया को मोहम्मद ने कहा वो मेरा भाई, जिस मुआविया को मेरे मोहम्मद ने कहा वो ये मेरा भाई, वो ऊंचा है या नहीं? हर जबान बोलेगी, हर जबान बोलेगी ऊंचा है या नहीं है? क्यों ना हो। वाराफाना वाराफाना। मैंने अपने रब से सवाल किया, रब्बा जिक्र ऊंचा कैसे है? मेरी तो जमीन की सतह तक सोच है, मैं उसी तक सोचता हूं। अल्लाह ने फरमाया बाकी नबियों में और मेरे नबी में फर्क ये है, मैंने किसी नबी को अपने साथ नहीं जोड़ा। आदम से लेकर ईसा तक सारे ही आला हैं, बाला हैं, बरतर हैं, अजमतों वाले हैं, लेकिन मैं रब ने किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। अगर जोड़ा है तो मोहम्मद को जोड़ा।
میں نے کہا ربا کیسے جوڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا ذکر ہوگا. ایسے نہیں یار، اس کا مطلب ہے 10 منٹ کے بعد آپ کی جو ہوا تھی وہ نکل گئی. ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. میں نے کہا ربا جہاں پہ تیرا ذکر وہاں پہ تیرے محمد کا ذکر کیسے؟ میری سوچ نیچی، میرے وہم و گمان نیچا. اللہ نے فرمایا آسمانوں پہ میرا ذکر، اے محمد آسمانوں پہ میرا ذکر، آسمانوں پہ تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر، زمین پر تیرا ذکر، عرش پہ میرا ذکر، عرش پہ تیرا ذکر، فرش پہ میرا ذکر، فرش پہ تیرا ذکر، بازار میں میرا ذکر، بازار میں تیرا ذکر، مزار میں میرا ذکر، مزار میں تیرا ذکر، بازار اور میدان میں میرا ذکر، میدان میں تیرا ذکر، جہاد میں میرا ذکر، جہاد میں تیرا ذکر، مکہ کی خوشبو میں میرا ذکر، مکہ کی خوشبو میں تیرا ذکر، مدینہ کے ٹہلنے میں میرا ذکر، مدینہ کے فلسفے میں تیرا ذکر، بدر و احد میں میرا ذکر، بدر و احد میں تیرا ذکر، جنگی غزوات میں میرا ذکر، وہیں پہ تیرا ذکر. اے محبوبہ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہوگا یہ زمانے کے حسن میں میرا ذکر، زمانے کے حسن میں تیرا ذکر، جمال میں میرا ذکر، جمال میں تیرا ذکر، کمال میں میرا ذکر، کمال میں تیرا ذکر، اور بلاغت میں میرا ذکر، بلاغت میں تیرا ذکر، فصاحت میں میرا ذکر، فصاحت میں تیرا ذکر، عرش معلیٰ پہ میرا ذکر، عرش معلیٰ پہ تیرا ذکر، تحت الثری پہ میرا ذکر، تحت الثری پہ تیرا ذکر. میں نے کہا ربا اور ذکر کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والے کے کلمے میں میرا ذکر، ایمان والے کے کلمے میں تیرا ذکر، نمازوں میں میرا ذکر، نمازوں میں تیرا ذکر، رکوعوں میں میرا ذکر، رکوعوں میں تیرا ذکر، سجدوں میں میرا ذکر، سجدوں میں تیرا ذکر، قاطع میں میرا ذکر، قاطع میں تیرا ذکر، جلسے میں میرا ذکر، جلسے میں تیرا ذکر، محفل میں میرا ذکر، محفل میں تیرا ذکر، میلاد میں میرا ذکر، میلاد میں تیرا ذکر، صحابہ میں میرا ذکر، صحابہ میں تیرا ذکر، اہل بیت میں میرا ذکر، اہل بیت میں تیرا ذکر. آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا ہوگا قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر، تورات میں میرا ذکر، تورات میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر. میں نے کہا ربا اتنا ذکر کیوں ہے؟ اتنے ذکر کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کیونکہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، میرے مدنی کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں. وارفانا وارفانا. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وارفانا وارفانا. اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیری شان کو اونچا کیا. اور کیسے کیا؟ توجہ ہے؟ او بچوں تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرنی ہے. باقی نبیوں میں اور میرے نبی میں فرق کیا ہے؟ بھائی عبد الرحمن بڑے عظیم جملے میں اپنے والد محترم کی زبان سے سنانے لگا ہوں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے کہا ربا یہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں ربا میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو. او یار سارے بولو نا یار. ربا میرے سینے کو کھول دے. حضرت موسیٰ نے طلب کیا، منت کی، سماجت کی، میرے سینے کو کھول دے. لیکن جب بات میرے محمد کی آئی، اللہ کے قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا محمد نے مانگا نہیں، ہم نے پہلے ہی سینے کو کھول چھوڑا. وارفانا وارفانا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، بڑی مزیدار دعا ہے. کہنے لگے ربی آرینی ربی آرینی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بتانے والے نے کہا موسیٰ نے اللہ سے ایک منت کی ہے. وہ کیا ہے؟ ربی آرینی. ربا میں تینوں دیکھنا ہے. موسیٰ نے مانگا کہ مجھے تجھے دیکھنا ہے. اللہ سب کی سنتا ہے. کہو اللہ. کبھی جلدی قبول، کبھی لیٹ قبول، کبھی فوراً قبول، کبھی بعد میں قبول، کبھی آج قبول، کبھی کل قبول. حضرت موسیٰ نے دعا کی ربا میں تینوں دیکھنا ہے. اللہ کے قرآن نے جواب دیا قال لن ترانی، قال لن ترانی. میں نے کہا قرآن یہ کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا ہم نے موسیٰ کو یہ جواب دیا ہے کہ تیرے اندر وہ آنکھ ہی نہیں کہ تو رب نو دیکھ سکے.
تیرے اندر وہ آنکھ ہی نہیں کہ تو رب نو دیکھ سکے. میں نے کہا آؤ ذرا میرے آقا کے قدموں. جبرائیل آئے آ کے کہنے لگے محبوبہ آج ادھر جانا ہے, آج ادھر جانا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا, میرے رب نے کہا جاؤ ذرا فرش سے میرے محمد کو لے آؤ. آقا نے پوچھا جانا کدھر ہے, کہاں جا لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا, مجھے تو میرے رب نے کہا ذرا فرش سے محمد کو لے آؤ, عرش معلیٰ پہ لانا, میں خدا نے محمد کے چہرے کا دیدار کرنا. وارفانا وارفانا. آگے بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ جب وادی طویٰ میں گئے, اللہ سے ہم کلام ہونا, اللہ نے ان کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ایسے ہی نہیں کہا, اللہ ان سے ہم کلام تھے. اسی وجہ سے جب باتیں اللہ سے کر لی تو دل میں خیال آیا میں چہرے کا دیدار کیوں نہ کروں. جب دیدار کا کہا اللہ نے انکار کر دیا, کیونکہ یہ صرف خاصہ میرے محمد کا ہے. اللہ کے چہرے کا دیدار صرف میرے آقا نے کیا ہے. وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ گئے. علماء کی بزرگوں کی توجہ چاہوں گا. کہتے ہیں جب وادی طویٰ میں پہنچے, حضرت موسیٰ نے جوتا پہنا ہوا ہے, جوتا پہن کر داخل ہونے لگے. سورۃ طٰہٰ ہے, 6 یا 7 لائن ہے. اللہ کے قرآن نے کہا فخلا نعلین, جوتی لا کے آ. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں, بلند آواز سے. اللہ کے نبی موسیٰ ہیں, جوتا پہن کے جانے لگے. اللہ نے فرمایا جوتا اتار کے آؤ ذرا میرے آقا کے قدموں. عرش معلیٰ پہ گئے, وادی طویٰ میں نہیں, عرش معلیٰ پہ گئے, آخری آسمان پر. وہاں جا کر نبی پاک نے جوتا اتارا کہ مجھے عرش معلیٰ میں داخل ہونا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تیرا جوتا کہاں ہے؟ آقا نے فرمایا ادب کا مقام ہے, عرش معلیٰ ہے, میں باہر اتار کے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے مقدس مقام ہے, لیکن جوتے کو لے کے آ, میں نے تیرے قدموں سے عرش معلیٰ کو بھی مقدر کرنا. وارفانا وارفانا. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا. آپ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ سے شروع ہو گئے. میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے جتنے معجزات سب نبیوں کو ملے, بانٹ کے ملے اور اکٹھے کر کے میرے محمد کو ملے. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا, پہاڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. کہن والے نے آکھیا نبی یہ ہو جے ہونا چاہیے جڑا ڈنڈا مارے تو پانی نکل آوے. میں نے کہا آؤ میرے آقا کے قدموں میں. بندے ڈھیلے ہو گئے جی. حدیبیہ کا مقام ہے, صحابہ پریشان ہیں. ایک بندے نے کان نے چاہ کے آکھیا اللہ دے محبوب پیاسے بھی بڑے ہیں تے وضو بھی کرنا ہے, نماز دا ٹائم جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا بس اتنی سی بات. آقا ہم پریشان ہیں. آقا نے فرمایا پیالہ لے آؤ. مٹی کا پیالہ, چند قطرے پانی کے. آقا نے بائیں ہاتھ میں پکڑا, پکڑ کر اس میں سیدھے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں اس مٹی کے پیالے میں ڈالیں, پانی کے چشمے جاری ہو گئے. وارفانا وارفانا. مجھے یوں لگا کہ ذکر صرف دیواروں میں, فضاؤں میں, ہواؤں میں ہوگا, لیکن اللہ نے بتا دیا ہر دل میں, ہر دل میں, ہر صبح میں, ہر شام میں, ہر دن میں, ہر رات میں میرے محبوب کے ذکر کو اونچا کر دیا. ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کتنے آدمی تھے جنہوں نے پانی پیا, وضو بنایا؟ فرمانے لگے 1400. پوچھن والے نے آکھیا کہ کتنے ہوندے تے پانی بچیا رہندا؟ حضرت ابو ہریرہ مسکرا کے فرماتے پوری کائنات بھی ہوتی, پانی ختم نہ ہوتا, کیونکہ وارفانا وارفانا. حضرت سلیمان علیہ السلام فضاؤں میں اڑتے ہیں, ان کا معجزہ ہے. زمین سے اوپر, آسمان سے نیچے, ہوا میں سفر کرتے ہیں, ان کا معجزہ ہے. کسی کہنے والے نے کہا رسول اے ہو جے ہوندے جڑا ہواواں چڑے. میں نے کہا آؤ ذرا میرے محمد کے قدموں. جبرائیل آئے, آگے کہتے ہیں محبوبہ آج ادھر دعوت ہے, آج ادھر دعوت ہے. میں نے کہا آج یہاں پہ دعوت ہوگی, لنگر چلے گا, اس حسان ویلفر کو لوگ دعائیں دیں گے, دسترخوان لگے گا, مزدور بیٹھیں گے, قاری بیٹھیں گے, مولوی بیٹھیں گے, حکا پین والا بابا بھی بیٹھے گا. میزبان حسان ویلفر ہوگی, مہمان ہم ہوں گے. میں نے کہا یہ عرش ہے, مہمان محمد ہے, میزبان خود خدا ہے. میں قربان. وارفانا وارفانا. حضرت سلیمان علیہ السلام فضاؤں میں اڑتے ہیں.
کسی نے کہا نبی یہ ہو جہا ہونا چاہیے. میرے آقا کے پاس جبرائیل آئے, آ کے آکھن لگے اللہ دے نبی آج اتھے دعوت ہے. اللہ دے نبی نے پوچھا اے جبرائیل پتہ کی ہے, ایڈریس کی ہے, لوکیشن کی ہے, کتھے جانا ہے, کون سی جگہ پہ پہنچنا ہے؟ حضرت جبرائیل نے ہاتھ باندھ کر کہا میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. اللہ دے نبی نے آکھا تیرا تا کار بھی ہوتے, تو تا رہندہ بھی ہوتے ہیں, تیرا پتہ بھی ہوئی ہے, تیرا ریزیڈنس بھی ہوئی ہے, تیرے گھر دا ایڈریس بھی ہوئی ہے, تینوں کیوں نہیں پتا؟ دل پہ ہاتھ رکھیے گا. جبرائیل نے ہاتھ باندھ کے کہا اے محبوب آج آپ نے وہاں جانا ہے جہاں آج تک مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں ملی. وارفانا وارفانا. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, مردوں کو. عیسائی میں آکھا لگا کہ ساڈا نبی ویکھو مردیاں نو زندہ کردا ہے, تو اڈا نبی کی کردا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, یہ تو نبیناؤں کو آنکھیں دیتا ہے, لولے لنگڑوں کو ٹانگوں پہ چلاتا ہے, یہ تو بہروں کو کان دیتا ہے. کہنے لگا لاجیکلی بات کرو, دلیل سے بات کرو. میں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا تمہارا نبی کن مردوں کو زندہ کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا جو کبھی زندہ تھے مر جاتے, حضرت عیسیٰ انہیں زندہ کر دیتے. میں نے کہا بڑی عظمت والی بات ہے, لیکن ذرا آؤ میرے محمد کی چوکھٹ. کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ابو جال کہتا ہے محمد میں تینوں تد مننا گا تو دس سے میری مٹھی اچ بند کی ہے, میری بند مٹھی اچ کی ہے. میں نے کہا ہاتھ بھی دشمن کا, پتھر بھی دشمن کے, جو کبھی زندہ نہیں ہوئے وہ مردہ ہی ہیں. آقا سے کہتا ہے کہ ذرا بتا تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے. آقا نے مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی بتائے میں کون ہوں؟ پھر کلمہ پڑھ کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ ذرا بلند آواز سے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ تو پھر کہنے دیجئے نا وارفانا وارفانا. اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, اتنا اونچا کیا کہ انسانوں کی سوچ سے بھی اونچا ہے, لمبی عمر والوں کی عمر سے بھی اونچا ہے, حسن والوں کے حسن سے بھی اونچا ہے, جمال والوں کے جمال سے بھی اونچا ہے, کمال والوں کے کمال سے بھی اونچا ہے, عظمتوں والوں کی عظمت سے بھی اونچا ہے, اس جہاں سے بھی اونچا ہے, زمین سے بھی اونچا ہے, آسمان سے بھی اونچا ہے, عرش سے بھی اونچا ہے, فرش سے بھی اونچا ہے, چاند اور ستاروں سے بھی اونچا ہے, سورج سے بھی اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟ کیونکہ ذکر اونچا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں, جس کا ذکر اونچا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. وارفانا. حضرت ابراہیم علماء کے لیے تحفہ ہے. بات ختم کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, علماء کی توجہ چاہوں گا, ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. پیچھے والے تھک گئے, فرحان تو گلہ لائی بیٹھے ہیں سارے, ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی, سورۃ بقرہ میں وہ محفوظ ہے, ہر بچے نے پڑھی ہوئی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. میرے والد کہا کرتے تھے اللہ نے زمین, آسمان, چاند, ستارے, سورج, خوشیاں, عنایتیں, نعمتیں, رحمتیں, بلندیاں, ساعتیں, ہر کچھ عطا کیا, لیکن فرمایا یہ سب کچھ دے کے میں توڑے تے احسان کوئی نہیں کیتا, کیونکہ میرے خزانے چ محمد ہک کے جنہوں میں توڑے درمیان بھیج کے تے توڑے تے احسان کر چھڑے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی, ربا میں نو پتہ ہے تیرے خزانے چ محمد ہک کے, اللہ کا نبی ہے, اللہ کا نبی ہے, خلیل اللہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربا مجھے پتہ ہے آپ کے خزانے میں محمد ایک ہے, میری منت ہے, میری سماجت ہے, میرا ترلہ ہے, وہ کیا ہے کہ اے ربا ذرا محمد کو میری نسل میں پیدا کر دے, محمد کو میری نسل میں پیدا کر دینا. مانگ کو کون رہا ہے؟ جسے خلیل اللہ کہتے ہیں, جس یعنی ابراہیم ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربا اس محمد کو میری نسل چوں پیدا کرنا ہے. ابراہیم نے جب مانگا اور جب محمد مصطفیٰ ان کی نسل میں آئے, روایات میں آتا ہے اس کے درمیان 18,000 نبی آئے. کتنے 18,000 نبی آئے. اس کے بعد دعا قبول ہوئی اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوئے. میں یوں کہوں کہ ابراہیم نے محمد کو مانگا, صدیاں لگ گئی, 18,000 نبی آئے. توجہ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا, 18,000 نبیوں کے بعد آئے, کئی صدیوں کے بعد آئے. تو پھر ذرا توجہ کیجئے گا, ابراہیم نے محمد کو مانگا, صدیاں لگ گئیں, میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آ گئے. میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آ گیا. کسی نے وجہ پوچھی, میں نے کہا وارفانا وارفانا
حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے سوال کیا، یہ میزبان جڑے نے ہاتھ بن کے تے سامنے آ گئے نا، یہ دا مطلب میں سمجھ گیا۔ حضرت قاسم نانوتوی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں کی لوڑ پئی ہے کہ اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نو منگن؟ سوال تو بنتا ہے نا، وہ خود اللہ کے نبی ہیں، ان کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا، اپنے دل پہ رکھیے گا، جب درود پاک یہ سوچ کر پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم، قاسم نانوتوی فرمانے لگے، حضرت ابراہیم نے اس وجہ سے محمد کو مانگا کہ محمد کی وجہ سے ابراہیم کی شان بڑھ جائے۔ ابراہیم نے محمد کو مانگا کہ ابراہیم کی شان بڑھ جائے۔ میرے مقابر نے بڑا عجیب نکتہ بتایا، ضیاء الرحمان فاروقی فرمانے لگے، ابراہیم نے محمد کو مانگا کہ شان بڑھ جائے، میرے محمد نے عمر کو مانگا کہ اسلام بڑھ جائے۔ ابراہیم کی نسل میں سے محمد آئے تو شان ابراہیم کی بڑھ گئی۔ کہنے والے نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ہر نماز میں ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ امت محمدیہ ہے، محمد کے ماننے والے ہیں، محمد کے عشق کرنے والے ہیں، محمد کے قدموں کی غلامی میں آنے والے ہیں، محمد کے لیے جان دینے والے بھی ہیں، محمد کے لیے کسی کی جان لینے والے بھی ہیں، لیکن ان کی لبوں میں ہر نماز کے اندر، ہر خوشی کے اندر، ہر ذکر کے اندر، ہر فکر کے اندر، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر اجالے میں، ہر اندھیرے میں جب بھی یہ درود پڑھتے ہیں، اللہ آج 1400 سال کے بعد ابراہیم کی ذکر کو بھی محمد کی وجہ سے اونچا کر دیتا ہے۔ وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا۔ اور جب میرے نبی نے عمر کو مانگا، اسلام ایسا بڑھا، عمر نکلا تو شیطان باغ کھڑا ہوا، بھاگا یا نہیں بھاگا؟ بھاگا یا نہیں بھاگا؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور ایسا اونچا کیا تیرے قدموں میں کالا بلال آیا، اونچا ہو گیا، تیرے قدموں میں حبشے کا کالا لال آیا، وہ بھی اونچا ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کہا قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھک گئے ہو نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چونکہ میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ آخری بات اور اس کے بعد اجازت، حضرت قاسم نانوتوی کے پاس جلیجیو عبد الرحمان صاحب 2 منٹ ٹھہرے، لگتا ہے بستر بچھا کے آئے نے، سنا دوں ذرا ایک مرتبہ محبت میں سب بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ قاسم نانوتوی سے ایک عیسائی پادری نے آ کے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ قاسم نانوتوی سے پادری نے کہا اے قاسم نانوتوی، ایک بندہ جاگ رہا ہوئے، ایک بندہ ستا پیا ہوئے، تے تیجا بندہ آ جاوے، انہیں راہ پوچھنا ہوئے تے کدے کو لو پوچھے؟ آپ سے سوال، ایک بندہ جاگ رہا، ایک بندہ ستا ہوئے، تیجا بندہ راہ پوچھنا آیا، وہ کدے کو لو پوچھے؟ جاگ دے کو یا ستے کو؟ انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی، جاگتے ہوئے کو پوچھے یا ستے ہوئے کو؟ ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو ہم مرتے ہیں۔ کیوں؟ عیسائی پادری کے دل میں تھا کہ ایمان والے یعنی مسلمانوں کے ایمان کے مطابق حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان پہ زندہ ہے، اور جو سویا ہوا بندہ ہے وہ نبی پاک ہے جو 1400 سال پہلے سو گئے ہیں۔ اب وہ پادری یہ کہنا چاہتا ہے، ایک بندہ راستہ پوچھنے آتا ہے، اگر قاسم نانوتوی یہ کہتے کہ جاگ دے ہوئے بندے کو پوچھنا ہے تے او آخدہ تواڈے نبی ستے ہوئے تے ساڈا نبی جاگ رہے ہیں، اے دا مطلب ہے نعوذ باللہ تواڈے محمد دا فائدہ ہی کوئی نہیں، جدو راہ ہی ساڈے نبی دسنا ہے تے تواڈے محمد دا کی فائدہ ہے؟ اگر وہ کہتے کہ سوئے ہوئے سے پوچھنا ہے تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ ستا ہویا بولدا کیویں، ستا ہویا بندہ کیویں بول سکتا ہے؟ لیکن آؤ میں اپنے اکابر کے قدموں پر لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔
जिन्होंने हमें मायूस होने ही नहीं दिया, जिन्होंने हमें किसी मामले में नाकस हमें सवाल का जवाब दिया ही नहीं। हजरत कासिम ननोतवी मुस्कुराए और मुस्कुरा के पादरी को देख के कहते हैं मैनू पता है तू कित्थों बोल रहे हैं, मैनू पता है तू की चाहना है। कहने लगा तो बताओ ना किससे पूछेगा रास्ता। हजरत कासिम ननोतवी ने फरमाया कि जड़ा बंदा राह पूछण आया ना उन्होंने आखो के जाके जागदे बंदे कोल बह जावे। वो आखन लगा उन्हें जल्दी उन्हें घर जाना है। कासिम ननोतवी ने कहा फिर भी नहीं बनेगी, उसे चाहिए कि उसके पास जाके बैठ जाए, क्योंकि जो जाग रहा है वो भी इंतजार कर रहा है, तो रास्ते का उसे भी नहीं पता। कहने लगा क्यों नहीं पता? कासिम ननोतवी ने कहा जब वो आया था ना तब नबी था। आप नहीं समझे, वो जागने वाला जब आया था तो नबी था, आज उम्मती है, आज उम्मती है, आज उम्मती है, तो उसे बैठना पड़ेगा। उस आने वाले बंदे को चाहिए कि उस बंदे के पास बैठ जाए, क्योंकि जब सोने वाला उठेगा इसे भी रास्ता बताएगा, इसे भी रास्ता बताएगा। वाराफाना वाराफाना। तो मेरे अकाबिर ने जब सहाबा ऐसे थे, नबी की नाम पे बदर में 14, ओहद में 70, खंदक व खैबर में कभी 18, कभी 22, बीरे में औना में 57, कभी नबी की जिंदगी में 267 जनाजे उठाकर दिखाते रहे। मुझे दुनिया की कोई जंग दिखाओ तो सही, 313 हो, मुकाबले में 1000 हो, किसी एक बंदे ने भी कहा हो बंदे पूरे करो, किसी एक ने भी कहा हो ऐ नबी हथियारों को पूरा करो, सवारियों को पूरा करो, अफराद को पूरा करो। नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी कुंजी, ऐ मेरा सरमाया, ऐ मेरा आज बदर में जाना है। साहबा ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ए आका आज सिर्फ जाना नहीं है, आपके इश्क में आके हर हद से गुजर जाना है। गुजर कर दिखाया या नहीं दिखाया? ओहद में 700 है, मुकाबले में 3000 है। मैंने कहा कोई जंग तो दिखाओ, कोई बराबरी तो दिखाओ। किसी एक सहाबी ने आख्या हो अल्लाह दे नबी असी तुहाडे नाल कोई नहीं जाना। मैंने कहा वो बनाए ही इसीलिए थे, वो आए ही इसीलिए थे। नबी कहते रहे, वो जवानियां लुटाते रहे। रूम के मुकाबले में सहाबा का लश्कर 30,000 है, रूमियों का लश्कर 2.5 लाख है। एक भी सहाबी पीछे नहीं हटा। एक लड़ाई के अंदर 12,000 सहाबा का लश्कर है और काफिरों का लश्कर 40,000 है। अल्लाह की कसम एक दिन भी किसी एक सहाबी ने मायूस नहीं किया। क्यों नहीं किया? अल्लाह ने पहले कह दिया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने इनके दिलों में तकवा ऐसे बड़ा है कि तलवार चलाते हैं हर हद से गुजर जाते हैं, ये सजदों में जाते हैं हर हद से गुजर जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं हर हद से गुजर जाते हैं, इश्क करते हैं तो हर हद से गुजर जाते हैं। जब इनका इश्क इतना आला है, तिलावत इतनी आला है, जज्बा इतना आला है, जिहाद इतना आला है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है और ये खुदा से राजी हो चुके। जब अल्लाह उनसे राजी हुआ फिर हक नवाज आया। हक नवाज जंगवी आया, छोटा कद था। किसी बंदे आख्या हो तू की कर लेगा, तू अपना कद वेखिए। मेरे कायद ने कहा कद तो अली का भी छोटा था, कद तो अली कद पे ना जाना। फिर अल्लाह ने उसकी सदाओं को 20 नहीं लाखों तक पहुंचा दिया, करोड़ों तक पहुंचा दिया। वो कब्र की पाताल में उतरा, इसारुल कासमी आ गया और ऐसी हालत में उसे मारा गया कि अलामा हक नवाज जंगवी के बारे में मैंने एक वाकया सुनाया। मेरे मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने उसकी तस्हीह फरमाई। वो फरमाते हैं कि एक गिरफ्तारी में अलामा हक नवाज के बाजू पर पुलिस वाले ने बट मारा, बाजू टूट गया। टूटते हुए बाजू के साथ हक नवाज को घसीट कर ले गए और मियां वाली की जेल में उल्टा लटका दिया गया। मैंने कहा कोई मरहम करने के लिए नहीं है, कोई पट्टी करने। हक नवाज को उल्टा लटकाया, 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं। इधर प्रैक्टिस करने वाले 15 मिनट उल्टा लटक जाएं तो कहते हैं कि हमारे खून की सर्कुलेशन हो गई। मैंने कहा 48 घंटे हक नवाज को उल्टा लटकाया गया। 48 घंटे के बाद जेलर ने कहा मौलवी नूं हुण लाओ, पता चल रहा है दी अकल ठिकाने आ गई होगी। हक नवाज को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। जेलर ने कहा किस मट्टी से बने हो? हक नवाज ने कहा तुम मुझे 48 की बजाय 96 घंटे भी लटकाओगे मुझे कुछ नहीं होगा। किसी ने कहा क्यों? हक नवाज ने कहा मेरे दिल में अम्मा आयशा जो जिंदा। इसारुल कासमी 6 महीने दुल्हन के पास रहा।
پھر حوروں کے پاس چلا گیا، لیکن اس کی دلہن سے لوگوں نے کہا حسین ہے، جمیل ہے، چھوٹی ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، تو کسی اور کے گھر کی دلہن بن جا۔ وہ رو کر کہنے لگی میں ایک جنتی کی بیوی ہوں، ادھر بھی اسی کی ادھر بھی اسی کی۔ ضیاء الرحمن فاروقی کے جسم پر 14 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، لندن میں ان پہ حملہ ہوا، انگلینڈ کے اندر، وہاں ان کی آنکھوں پر 55-60 ٹانکے سٹیچز لگائے گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا اے ضیاء الرحمن تو اب انگلینڈ میں رہ لے، تجھے وہاں پہ جان کو خطرہ ہے۔ میرے والد نے کہا مجھے مت روکنا، کیونکہ میں اپنے قدم اور زبان حق نواز کے نام لکھ چکا ہوں۔ اب تو زندگی جائے گی تو حق نواز کے لیے جائے گی، اب تو زندگی کے خوشبوئیں آئیں گی تو حق نواز کے مشن پہ آئیں گی۔ علامہ اعظم طارق آئے، ان کے جسم پر 52 گولیوں کا ہار پہنایا گیا۔ کہنے والے نے کہا اعظم چلا گیا، چہرہ بھی سلامت نہیں۔ میں نے کہا آج خاکی لکھی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں نے جواب دیا کہ تم چہرے کو نہ دیکھو، ایمان کو دیکھو جو اب بھی سلامت ہے یا نہیں ہے؟ علامہ علی شیر حیدری چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اس نے کہا آج یہ مسئلہ ختم کر کے اٹھنا ہے۔ حق نواز کا اس غلام علی شیر حیدری نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم مجھے ساری زندگی بھی بٹھاؤ گے، میں دلائل کے انبار لگا دوں گا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے 16 گھنٹے بند کمرے کی ملاقات، 16 گھنٹے دلائل دیتے رہے، اور جب دلائل دے کے فارغ ہوئے چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ علامہ علی شیر حیدری کو پاس بلا کے کہتا ہے اے میرے بھائی علی شیر حیدری، شاید میں تیرے حق میں فیصلہ نہ کر سکوں، میرے اوپر پریشر ہے۔ تو حیدری شہید نے مسکرا کے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اپنی کیفیت بتائیں۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں، ان 16 گھنٹوں میں تم امی عائشہ کا مجھے سچا غلام بنا چکے ہو۔ میں نے کہا یہی وہ مشن ہے جو صحابہ نے نبی سے نبھایا تھا اور سپاہ صحابہ نے صحابہ سے نبھایا ہے۔ جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا۔ حق نواز چلا گیا، کیا مسرور ساتھ نہیں ہے؟ اعظم طارق چلا گیا، کیا معاویہ ساتھ نہیں ہے؟ مختار سیال چلا گیا، کیا آصف سیال ساتھ نہیں ہے؟ ضیاء الرحمن چلا گیا، کیا نعمان ضیاء ساتھ نہیں ہے؟ کیا علی شیر حیدری چلا گیا، اس کے بھائی ساتھ نہیں ہے؟ جب وہ سارے ساتھ کھڑے ہیں، باپ کو یتیم، باپ کو ذبح کروا کے خود یتیم بن کے، ماں کو بیوہ کروا کے، والدین کو بے سہارا کر کے بھی اگر میدان میں یہ چہرہ کھڑا ہے تو سمجھ لیجئے حق نواز بھی سچا ہے، اظہار بھی سچا ہے، اظہار بھی سچا ہے، ضیاء الرحمن بھی سچا ہے، علی شیر حیدری بھی سچا ہے، اعظم طارق بھی سچا ہے، اور یہ جوانیاں دے کر بتا گیا ہے جان جاتی رہے گی، نام صحابہ کی صدائیں قبروں سے بھی آتی رہے گی۔ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ پاک آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد نصیب فرما، نافرمانوں کو والدین کا فرما بردار بنا، قرض میں ڈوبے ہوں کہ قرض کی ادائیگی کا حلال طریقے سے بندوبست پیدا فرما، جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں رہائیوں کے اسباب پیدا فرما، جو لاپتہ ہو چکے ہیں ان کو آزادیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ملک عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، جو اسے توڑنے پر تل چکے ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ہر دشمن کو تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما۔ یا اللہ شہدائے ناموس صحابہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے مشن کو کامیاب فرما۔ یا اللہ جو اسمبلی سے بل پاس ہو چکا ہے یا اللہ اس کا امپلیمنٹ کروا، یا اللہ اس میں عمل درآمد کروا۔ یا اللہ صحابہ کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو چن چن کر تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، جو اسے توڑنے پر تل چکے ہیں انہیں بھی تباہ
तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर है, खुफिया हैं, ज़ाहरी हैं, बातनी हैं, या अल्लाह इन तमाम से मोहब्बत इस वजह से है, किसी को उमर ने बनाया है, किसी को अमीर मुआविया ने बनाया है, या अल्लाह किसी को सहाबा ने बनाया है, किसी को अहले बैत ने बनाया है। या अल्लाह इन तमाम की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इनकी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमा। जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, हसन वेलफेयर, या अल्लाह उन तमाम को भी तरक्कियां नसीब फरमा। जब तक जिए सहाबा की इज्जत का पहरेदार बना, और जब मौत आए मज़ेदार शहादत वाली मौत नसीब फरमा।